قبل اس کے کہ آپ کا بیان شروع ہو، میں دل کی گہرائیوں سے آج اپنے تمام ساتھیوں سمیت حضرت صاحب سے منسلک ہوتا ہوں اور دعوت اسلامی میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں۔ مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لیں، تو کچھ
اعتکاف رمضان بھی یاد آ جائے اور شرعی طور پہ مسئلہ بھی سمجھیں کہ مسجد میں کھانا پینا سونا سحری یا افطار کرنا اس سب کو شرعاً منع ہے، لیکن اگر ہم اعتکاف کی نیت کر دیں گے تو ضمناً ضرورت یہ سارے کام بھی جائز ہو جائیں گے۔ اور یہاں میں دل کی گہرائیوں سے اس مسجد کی خطیب و امام صاحب پچھلے دنوں جنرل سیکرٹری صاحب جن کا انتقال ہوا اور کمیٹی کے جتنے اراکین جو یہاں موجود ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بڑی عالیشان مسجد بنائی ہے، میرا بہت یہاں سے آنا جانا رہا ہے، اس علاقے میں بچپن میں بھی بہت آتا رہا ہوں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی عالیشان مسجد یہاں موجود ہے، اور یہ مسجد دیکھ کر دل بہت خوش ہوا۔ رب کریم ان تمام اسلامی بھائیوں کو جنہوں نے اس کی تعمیر میں دامے دلوے قدمے سخن حصہ دلایا، اللہ ان سب کو جنت میں اعلیٰ محل بناتا ہے۔ اس بات کا خلاصہ ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم سب کو جنت میں محل عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی مسجدیں بنانے میں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پیاری مسجد ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے آپ سب کو۔ درود پاک پڑھنے کے کوئی شمار فضائل و برکات ہیں، بہت سارے واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں۔ ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ درۃ الناصحین نامی کتاب میں یہ واقعہ لکھا، نبی پاک علیہ السلام کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا۔ بڑا عجیب و غریب کیس تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنے مقدمہ لایا۔ مقدمہ یہ تھا کہ ایک صحابی رسول کو دو شخص ساتھ لے کر آئے اور یہ دعویٰ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہمارا اونٹ چوری کیا۔ اچھا اونٹ بھی ساتھ موجود تھا، دعویٰ یہ تھا کہ انہوں نے چوری کیا ہے، دو گواہ بھی موجود اور چوری کا جس کو مال کہا جا رہا ہے وہ بھی موجود۔ بظاہر کہ یہ پورا کیس کمپلیٹ تھا کہ جس کو نامزد کیا ہے، جس کو نامزد کیا ہے، جس کو ملزم کہا جا رہا ہے وہ بھی موجود ہے، دو اونٹ بھی، دو گواہ بھی موجود ہیں اور وہ بھی موجود ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ان صحابی رسول سے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ میں مقدمے کا فیصلہ سناؤں تم نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، واقعے کا خلاصہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں فیصلہ سنانے سے پہلے اس اونٹ سے پوچھ لیجیے کہ بتا دینا مالک کون ہے۔ بڑی عجیب و غریب بات تھی کہ صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیے، اور میں کیا صفائی پیش کروں آقا آپ اس اونٹ سے ہی پوچھ لیں۔ اور صحابی رسول یہ جانتے تھے کہ میں اس آقا علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوں جو زمین پر کھڑے رہ کر چاند کو اشارہ کرے تو دو ٹکڑے ہو جا رہے ہیں۔ میں اسی رسول نبی کے دربار میں موجود ہوں کہ اب سورج غروب ہو جائے اور مولا علی کرم اللہ رسول کریم کی نماز جا رہی ہو، میرے آقا دعا فرمائے تو سورج کو پلٹا دیا کرتے ہیں۔ ہاں میں اسی آقا کے دربار میں موجود ہوں کہ ایک بار ابو جہل آ کر کہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، تو یہ آقا فرما دیں کہ اے ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یہ تیری مٹھی میں جو موجود کنکر ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ اب یہ صحابہ نے سارے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے تھے، کہا زیادہ لمبی کرنے کی کیا ضرورت ہے، زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ منہ سے پوچھ لیجیے بتا دینا مالک کون ہے۔ صحابی کا عقیدہ تھا کہ اگر کل لمحہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنبش ہو گئی اور میرے آقا نے اس اونٹ کو حکم فرمایا اس اونٹ میں جواب دینا ہے، اور تاریخ کی کتابیں حیران ہیں، مورخین حیران ہیں کہ اونٹ نے آج تک حیوانی زبان میں گفتگو کی ہے، مگر جب نبی پاک علیہ السلام کے لمحہ مبارکہ کو جنبش ہوئی، پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، اے اونٹ بتا تیرا مالک کون ہے۔ اس اونٹ نے حیوانی زبان میں نہیں انسانی زبان میں پہلے تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، سلام پیش کرنے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں شخص جھوٹے ہیں، جس کو پکڑ کر لائے ہیں وہی میرا مالک ہے۔ سارا معاملہ ہی پلٹ گیا، سارا کیس ہی الٹا ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور میرے آقا علیہ السلام نے اس صحابی رسول سے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا اے صحابی اے میرے امتی تیرا ایسا کون سا نیک عمل ہے جس کی برکت سے تو اتنی بڑی ذلت و رسوائی سے بچ گیا، کیونکہ آپ جانتے پہلے اسلامی قوانین
نہیں تھے تو چور کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے. تو ہاتھ کٹ جاتا تو جدھر بھی آتے چور کے نام سے پہچانے لگتے کہ اس لیے ہاتھ کٹے تھے کہ چوری کی تھی, بڑی ذلت ہو جاتی تھی. تو کبھی یہ بات ہے فرماتے تیرا کون سا ایسا نیک عمل ہے جس کی برکت سے ہاتھ کٹنے کی ذلت اور رسوائی سے بچ گیا. اچھا یہاں میں اس واقعے کو روک کر بڑے لطیف پہلو کی طرف اشارہ دینا چاہوں گا. یہ سچی بات تو یہ ہے کہ کرم تو نبی پاک نے کیا, معجزہ تو سرکار علیہ السلام نے دکھایا, میرے آقا نے فرمایا تو ان نے جواب دیا نا. پھر صحابی سے کیوں پوچھ رہے تیرا کون سا نیک عمل ہے؟ شاید لکھتا ہے نا, آتا ہے فقیروں کے انہیں پیار کچھ ایسا, آتا ہے فقیروں کے انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں ان کا بھلا ہو. کرم بھی خود فرمایا, معجزہ بھی خود دکھایا, مگر صحابی سے پوچھ رہے تیرا کون سا نیک عمل ہے؟ اللہ کریم. صحابی رسول کا جواب پلو سے باندھنے والا ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کوئی نیک عمل یاد نہیں ہے, ہاں بس ایک عمل ہے کہ آپ کی ذات پر کثرت سے درود پڑھنا ہے. اب سبحان اللہ, نبی پاک علیہ السلام نے جو رپلائی دیا نا وہ آج میرا جو سمجھی اس فضیلت کو سنانے کا ٹاپک ہے, موضوع ہے. تو پیارے آقا علیہ السلام فرماتے میرے امتی اسی طرح مجھ پر درود پاک پڑھتے رہنا جس طرح دنیا میں ذلت سے محفوظ ہوئے ہو آخرت میں بھی ذلت سے محفوظ ہوئے. کون ہے ہم میں سے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کو دنیا میں بھی سرخروئی ملے, آخرت میں بھی سرخروئی ملے, ادھر بھی ذلت سے بچ جاؤں, ادھر بھی جو ہے وہ ذلت سے بچ جاؤں. درود پاک یہ اپنی زندگی کا ایک ایسا جز بنا لیں, ایک ایسا یوں سمجھیں کہ حصہ بنا لیں کہ کوئی دن نہ گزرے کثرت سے درود پاک پڑھے بغیر, کوئی رات نہ گزرے ذکر مصطفیٰ کے بغیر. پھر دیکھیں انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخروئی آپ کا مقدر ہوگی, آخرت میں بھی سرخروئی آپ کا مقدر ہوگی. ابھی پچھلے دنوں رمضان ہمارے درمیان تھا, مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ماشاءاللہ موقفین اسلامی بھائی اور جنہوں نے رمضان میں خوب مدنی بہائے روٹی کو جمع کیے گئے ہیں, تو کچھ یاد رمضان بھی ہو جائے. رمضان میں وقت مل جاتا تھا درود پڑھنے کا, تلاوت کرنے کا, عبادت کرنے کا. لیکن مجھے اسلامی بھائیوں یہ فضیلتیں, یہ برکتیں فقط رمضان تک محدود نہیں ہیں. ہمیں رمضان کے بعد بھی اپنی زبان کو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تر رکھنا ہے, ذکر اللہ سے تر رکھنا ہے. اور یہ ہماری پروٹیکشن ہے, ہمارے دل کی سمجھی شاندار حصار قائم ہو جاتا ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. 10 بار درود پڑھے اس کو 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. 100 بار درود پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ اور نفاق سے بری ہے. آپ مجھے بتاؤ تو صبح سے شام درود پڑھتا رہے, گھر سے نکلا درود پڑھتا پڑھتا نکلا, رحمت الہی ساتھ ہے. دکان پر پہنچا درود پڑھتا پڑھتا پہنچا, رحمت الہی ساتھ ہے. کاروبار بھی کرتا جا رہا ہے, ہر تھوڑی دیر بعد درود پڑھ رہا ہے, رحمت الہی ساتھ ہے. کاروبار سے, نوکری سے, اسکول سے گھر کی طرف چلا, اب درود پاک پڑھ رہا ہے, رحمت الہی ساتھ ہے. گھر میں داخل ہوا درود پاک پڑھ رہا ہے, رحمت الہی ساتھ ہے. ارے سارا دن جس کے ساتھ رحمت الہی ہوگی اس پر مصیبت کہاں سے آئے گی, اس پر پریشانی کدھر سے آئے گی. یہ پروٹیکشن ہے, یہ حفاظت ہے. اب آپ کا اور میرا کام ہے جس کو جتنی رحمت الہی چاہیے, جو جتنی رحمت کی بارش میں نہانا چاہتا ہے وہ درود پاک کو اپنا معمول بنانا ہے. بہت سارے موضوع ہیں, بات یہ سلسلہ یا یہ سلسلہ ہو سکتا ہے انٹرنیٹ پر بھی کئی سارے بھائی سن رہے ہوں, آپ سے بچ کرتا ہوں. ہمارا بہت سارا وقت ٹریولنگ میں گزرتا ہے. ابھی بھی آپ اجتماع میں آئے, کوئی بائک چلا کر آیا ہوگا, کوئی گاڑی میں آیا ہوگا, کوئی پیدل آیا ہوگا. یہ سارا سفر ہے. کاروبار پر جاتے ہیں, نوکری پر جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, جہاں بھی آج پورے دن میں نے سفر کیا, اگر اس ٹریولنگ ٹائم کو میں اگر درود ٹائم بنا دوں, اس ٹریولنگ ٹائم کو میں ذکر اللہ ٹائم بنا دوں, تو آپ روزانہ کئی 100 بار, 500 بار تو کئی 1000 بار آپ درود پاک اور ذکر اللہ کر سکتے ہیں. کیونکہ بائک چلاتے ہوئے, بس میں سفر کرتے ہوئے, گاڑی چلاتے ہوئے ہماری زبان فارغ ہوتی ہے. اگر ہم یہ وقت درود میں ذکر اللہ میں صرف کر دیں تو نہ جانے دن میں کتنی نیکیاں ہم کما سکتے ہیں. ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. ان تینوں جملوں کو کہتے ہوئے آپ کو شاید 30 سیکنڈ بھی لگیں, ٹھیک ہے, اور ثواب کتنا ملے گا. اتنے سارے اسلامی میں بیٹھے ہو, ہمارے جیبوں میں جتنے پیسے ہیں ہم سارے نکال لیتے ہیں. جیبوں والے نہیں, جو گھر میں پڑے وہ بھی لے آؤ, بینک میں پڑے وہ بھی نکال لاؤ. مجھے
مجھے بتائیے ہم سب مل کر اپنی ساری دولت جمع کر کے جنت میں درخت خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے، مگر میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے رب کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ بتاؤ ہماری ساری نعمتیں دنیا کی ایک طرف اور جنت میں درخت ایک طرف، کرام بیٹھے ہیں جس کے درخت لگے ہوں گے جنت میں پھل لینے تو جائے گا نا جنت میں انشاءاللہ، تو کیوں نہیں لگاتے درخت، کیوں نہیں لگاتے بابا؟ اور یہ ٹریولنگ ٹائم جو روزانہ واقعی فارغ وقت ہے، اس میں جتنا ہو سکے ضرور پڑھیں انشاءاللہ۔ ہماری زبان ذکر اللہ سے کر رہی ہے، ہمارے بزرگان نے دین کتنا ذکر کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جس راستے سے گزرتے نا ذکر اللہ کرتے کرتے ضرور پڑھتے پڑھتے گزرتے، ایک بار ایک راستے سے گزرے واپس آئے دوبارہ وہیں سے گزرے، کسی نے کہا ابھی تو گزرے تھے اسی روڈ سے، اور میں گزر تو گیا تھا ذکر اللہ کرنا بھول گیا، میں چاہتا ہوں جدھر سے گزروں اس جگہ کو اللہ کے ذکر کا گواہ کرتے کرتے۔ یہ مائنڈ سیٹ تھا، ہمارا مائنڈ سیٹ کیا، ہماری بہت بڑی بات ہے۔ اب وہ ذکر نہیں کرتے، ارے بھائی ذکر نہیں کر رہے تو خاموش کرو، اب وہ گانے سنتے ہوئے جا رہے ہوتے، میوزک سنتے ہوئے جا رہے ہوتے۔ یعنی آپ سوچیں کہ جس جگہ سے گزرتے جا رہے ہیں اس جگہ کو گناہ کا گواہ کرتے جا رہے ہیں۔ ایسا اللہ کہتے کہ یہ ذہن بن جائے کہ میں زمین کے جس حصے سے گزروں اس حصے کو اللہ کے ذکر کا درود پاک کا گواہ کر دوں، کیونکہ یہ زمین کی گواہی دے گی۔ ہمیں یہ ذہن بنانا ہوگا۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ ہم روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، آئیے محبت کے ساتھ آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس کا بھائی ماہ رمضان اللہ کا احسان رحمتوں کی نام ہمارے درمیان تھا، خوش نصیبوں نے اس حکومت نے کی، خوب اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے۔ اللہ ان خوش نصیبوں کے صدقے کہ جن کے روزے قبول ہوئے ہمارے روزے بھی قبول فرمائے، جن کی تراویح قبول کی ہماری تراویح قبول فرمائے، جن کے سجدے قبول کیے اللہ ان کے صدقے ہمارے سجدے قبول فرمائے۔ رمضان ہمیں بہت کچھ سکھا گیا۔ میں ایک بات رمضان کے ایٹیٹیوڈ سے جو معمولات تھے اس سے رس کروں گا اور پھر ایک اور ٹاپک کی طرف سے مدنی پھول پیش کروں گا۔ ایک بات جو ماہ رمضان مجھے اور آپ کو سکھا گیا کہ جب تک افطار کا وقت نہیں ہوتا تھا، اتنے سارے سلام میں بیٹھے تو یہ نہیں، ساری دنیا میں کروڑوں کروڑ لوگوں نے روزے رکھے، جس نے بھی روزہ رکھا، جب روزہ رکھ لیا اب افطار سے پہلے پیاس بھی لگتی تھی، بھوک بھی لگتی تھی، لیکن ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے افطار سے پہلے پانی پی لیا ہو، افطار سے پہلے کھانا کھا لیا۔ ایسا کیا کسی نے؟ دروازہ بند ہو کوئی نہ دیکھ رہا تھا، گھر کے فریج میں شربت بھی پڑا تھا، فروٹ چاٹ بھی امی نے پہلے سے ہی کاٹ کے تیار کر دیا تھا، کسٹرڈ بھی بنا کے رکھا ہوا تھا، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، گھر میں بھی کوئی نہیں تھا، مگر آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا، بچے بھی ہوتے ہیں وہ بھی افطار سے پہلے روزہ نہیں کھولتے۔ ایسا ہی تھا، کیا وجہ تھی؟ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ آپ کا جواب یہ ہوتا تھا اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا مگر جس کا روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ آپ جس بھی مطلب جس کو کہنا کہ بظاہر نہیں ایک آدمی بھی نہ ہو، بالکل ماڈرن ہو، مگر اس نے بھی افطار سے پہلے کھانا نہیں کھایا، اٹ مینس رمضان نے ہمارا ایمان کتنا مضبوط کیا ہے۔ وہ کھانا پینا جو روزے سے پہلے حلال تھا، پانی تو حلال تھا نا، شربت بھی حلال تھا، مگر روزہ رکھ لیا، ذہن بن گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا پھر بھی ہم نے پانی نہیں پیا۔ سوال یہ ہے کہ جو رمضان میرا اور آپ کا ایمان اتنا مضبوط کر گیا، اب رمضان کے بعد حرام کام کرتے وقت یاد کیوں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، بے پردگی، بے حیائی، حرام روزی، ماں باپ کو ستانا، یہ وہ کام ہے جو دن رات ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس وقت یہ یاد کیوں نہیں آتا جب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ ذہن بن گیا کہ صرف رمضان میں اللہ دیکھتا ہے؟ اللہ سمیع و بصیر ہے، وہ ہر وقت ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے۔ آج گناہ کرتے وقت یاد کیوں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا؟ اس وقت تو دروازہ بند تھا، اکیلا بیٹھا، پانی کا گلاس بھی سامنے تھا، میں پانی نہیں پیتا تھا۔ آج دوست بھی بیٹھے پھر بھی گناہ ہو رہا ہے۔ یہ ذہن کیا بن گیا؟ نہیں نیچے اسلامی بھائی، رمضان ہمیں سکھانے آیا، سمجھانے آیا، ہمارا بلیف، ہمارا ایمان مضبوط کرنے آیا کہ جب تم رمضان میں بھوکے پیاسے ہوتے تھے پانی نہیں
گناہ کرتے وقت، غلط کام کرتے وقت کیوں نہیں یاد آ رہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں رمضان میں یہ مسجدیں آباد تھیں، اب یہ مسجدیں کیوں ویران ہیں؟ ہم میں سے کئی ایسے اسلامی بھائی تو مسجدوں میں نہیں جا رہے جہاں پر صرف رمضان میں نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ رمضان میں شیطان بند تھا۔ اپنے آپ سے پوچھو کہیں انڈیلیبریٹلی غیر دانستہ طور پر یہ پیغام تو نہیں دے رہا میں کہ شیطان تو بند تھا تو ہم بھی مسجدوں میں تھے، اب تو آزاد ہو گیا تو ہم بھی تیرا استقبال کرنے باہر آ گئے؟ ایسا نہ کرو۔ ہم شیطان کے نہیں، ہم رحمان عز و جل کے بندے ہیں۔ ہم شیطان کو ماننے والے نہیں۔ قرآن کہتا ہے انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مگر ہم اس دشمن کی بات سزا ہوگی۔ رمضان کو گیا مسلمان کی طرف گیا، رمضان گیا ہے مسلمان گیا۔ نہ کرو ایسا اپنی زندگی میں۔ رمضان کو ٹرننگ پوائنٹ بنانا ہے۔ اللہ کا مہمان آیا، میری عادتیں درست کر گیا، میں ٹھیک ہو گیا، میری نمازیں پکی ہو گئی، میں گناہ سے تائب ہو گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان گزرنے کے بعد ہم دین سے اتنے دور ہو جائیں۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں کو۔ مجھے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کنٹینیو اجتماع رکھے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ روزانہ کی بنیادوں پر اعتکاف والوں کو جمع کر رہے ہیں، تو کیا پڑی ہے؟ لیکن یہ ہم پر احسان ہے دعوت اسلامی والوں کا کہ پکڑ پکڑ کر بلا رہے ہیں کہ دیکھو جو رمضان میں کیا تھا ضائع نہ کر دینا۔ عقل مند لوگ اپنی پوری جمع کر کے رکھتے ہیں کہ یار بڑی محنت سے کمائی ہے، ضائع نہ ہو جائے۔ ارے تم نے 30 دن روزے رکھے، رمضان میں تراویح پڑھی، تلاوت قرآن کی، ذکر و اذکار کیا، بڑی راتوں میں رو رو کر دعائیں مانگی، رمضان کو روتے روتے الوداع کیا۔ اب اس کے بعد تمہیں کیا ہو گیا کہ اتنی ساری جو کمائی جمع کی تھی اپنے ہاتھوں سے اسے ضائع کر رہے ہو؟ ایسا نہ کرو۔ ارے رحمان عز و جل کے بندے بن کر رہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے کہ کہاں ایسا نہیں کہ صرف رمضان کے نمازی ہیں۔ اللہ کے کرم سے دعوت اسلامی نے پوری سال کے نمازی بنایا ہے، دعوت اسلامی نے پورا سال عبادتیں کرنے والے بنایا ہے۔ آ جائیے اس مدنی ماحول میں، اپنے آپ کی اس کمائی کو ضائع نہ کریں۔ ایک اہم مقصد آج کے اجتماع کا آپ کو یاد دہانی کرانا ہے، آپ کو مسجدوں سے دوستی یاد دلانا ہے، آپ کو رمضان کی بہاریں یاد دلانا ہے۔ اور جو ایمان آپ کا رمضان میں تھا، ہم میں سے ہر کسی کا تھا، کوئی نہیں کہہ سکتا میری جناب میرا رمضان میں اتنا ایمان مضبوط نہیں تھا۔ ارے آپ نے ایک روزہ قضا نہیں کیا، آپ نے رمضان میں افطار سے پہلے اکیلے بھی تھے تو پانی نہیں پیا، بلکہ وضو کرتے کرتے تو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، ادھر بھی آپ نے گھوٹ نہیں پیا۔ نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اب کیا ہو گیا فلمیں دیکھتے ہوئے، اب کیا ہو گیا ڈرامے دیکھتے ہوئے، اب کیا ہو گیا انٹرنیٹ پر بیٹھ کر بری بری چیزیں دیکھتے ہوئے، اب کیا ہو گیا گالیاں نکالتے ہوئے، معاذ اللہ شراب پیتے ہوئے، اب کیا ہو گیا تمہیں؟ نہیں میرے پیچھے سامنے والی، میرا رب اب بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ ہم ہیں جو ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ آؤ پھر سے مضبوطی کی طرف۔ یہ آج کا اجتماع اگر کچھ کنیکشن لوز ہو گیا ہے، ماشاءاللہ یہ بڑے رائٹ ٹائم پر انہوں نے اجتماع ارینج کیا ہے۔ اگر رمضان جانے کے بعد اب تک کچھ کنیکشن لوز ہو گیا ہے تو آؤ پھر سے کنیکشن مضبوط کرتے ہیں اور انشاءاللہ مسجدوں سے دوستی برقرار رہے گی۔ دعوت اسلامی کا نعرہ بڑا پیارا، میرے رسول فرماتے ہیں دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے۔ تو مسجد بھرو تحریک، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی۔ اچھا یہ تو ہو گیا کچھ آپس میں عہد و پیمان، کچھ ماہ رمضان کی یاد اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا۔ دوسری بڑی اہم بات، ماہ رمضان میں بھی اور ابھی بھی بہت سارے مجھے ماشاءاللہ مذہبی چہرے اور امامیں داڑیاں اللہ اور آپ کو برکت نظر آ رہے ہیں، نارملی ہم حقوق اللہ پر بڑی توجہ دیتے ہیں، دینی بھی چاہیے، تھوڑا ہونا چاہیے، لیکن ہم بعض اوقات حقوق العباد کے معاملے میں کمزور ہوتا ہے۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن، جو بھی اللہ سے ہمارا تعلق ہے، بہت اچھی بات ہے، کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ نفلی بات ہے، بہت اچھا ہونا چاہیے۔ لیکن ایک اور پوری زندگی کا حصہ ہے اور وہ ہے حقوق العباد۔ اس میں بعض اوقات ہماری بڑی کمزوری ہو جاتی ہے۔ یہاں میں بالخصوص جو مذہبی ذہن والے، داڑیوں والے، امامے والے، ٹوپی والے، جن کو آپ کہیں گے یار یہ اپنے طور پر حقوق اللہ پورے کرتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے 5 وقت نمازیاں بیٹھے ہوں گے، اللہ آپ کو مجھے مرتے دم تک نماز کا پابند بنائے۔ لیکن یہاں میں جس ٹاپک کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، دیکھیے حقوق اللہ اگر کسی کے کمزور رہ گئے نا اور وہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے حقوق معاف فرما لیتا ہے، اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، وہ بڑا کریم، بڑا رحیم ہے۔ لیکن اگر کسی کے حقوق العباد کا گڑبڑ ہے، کسی نے مسلمانوں کو تکلیف دی ہے، ان کو ستایا ہے، کسی پر
کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا ہے. دیٹ از مور ڈیفیکلٹ. یہ اور مشکل ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات 5 وقت کا نمازی، روزے رکھنے والا، شوال کے روزے بھی رکھ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، میں ڈسکریج نہیں کر رہا، میں آپ کی اس معاملے میں حوصلہ شکنی نہیں کر رہا، توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ یہ سارے کام تو کر رہے ہیں. لیکن حقوق العباد کا معاملہ کیسا ہے کہ آپ جن کے ساتھ رہتے ہیں وہ لوگوں سے خوش ہیں؟ کیا آپ کے دھالے، آپ کے دوست، آپ کے احباب، آپ کے محلے والے، آپ کے ساتھ ساتھی بھائی، آپ کے نمازی، جن آپ جب کاروبار کرتے ہیں، جدھر نوکری کرتے ہیں، وہ راضی ہیں آپ سے؟ پتہ چلا میں 5 وقت کا نمازی تو ہوں، باقی سارا محلہ مجھ سے پریشان. میں جناب سارے روزے رکھنے والا، شوال کے روزے ہر پیر کو بھی روزہ رکھتا ہوں، مگر خاندان میں سب مجھ سے ٹینشن میں. یہ نہیں چلے گا. پیچھے اسلامی بھائیوں، حقوق العباد پر توجہ دینی ہوگی. میں ایک آپ کو حدیث سنانے جا رہا ہوں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقط آذانی. جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ومن آذانی فقط آذى اللہ. جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. اب غور کیجیے، ہم ایسا تو نہیں کہ نمازیں تو پڑھی جا رہے ہیں، عبادتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو تکلیف بھی دے رہے ہیں. یہ نہیں چلے گا. پر ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے مارے جائیں. ایک اور حدیث سے بات سنیے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ. یعنی ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام. اچھا اس میں کون کون لوگ ہیں؟ مال کھانے والے ہیں، خون بہانے والے. چلے ہو سکتا ہے یہاں بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہم کسی کا مال تو نہیں دباتے، کسی کو قتل بھی نہیں کرتے، کسی کو مار داڑ بھی نہیں کرتے. یہ دو چیزیں تو بہت سارے لوگ بچ جاتے ہیں. مگر حدیث میں تیسری چیز بھی ہے، وہ ہے عزت. ذلیل کرنا، کسی کو جس کو 2 ٹکے کا کر دینا، کسی کی فلم چڑھانا، کسی کی برائیاں کرنا، یہ تیسرا یہ کام بھی حرام ہے. لیکن کیا اس سے ہم بچتے ہیں؟ لیکن ایسا تو نہیں کہ لوگ ہم سے تکلیف دیں. ایک اور حدیث سے بات سنیے. ترمذی شریف کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا میں تمہیں اچھے بروں کی خبر نہ دوں؟ سب خاموش رہے. 3 بار میرے آقا نے استفسار فرمایا. عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ہمارے برے بھلوں کی خبر دیجیے. اور سے سنیے گا. عالم کہتے ہیں نا بہت اچھا آدمی ہے، بہت سارا ماڑو ہے، یہ بہت خراب آدمی ہے. اب سنو اچھا اور برا کون ہے. میرے آقا فرما رہے ہیں جس کو نبی پاک فرمایا اچھا وہی سب سے اچھا ہے، اور جس کو آپ کا برا کہہ دیں بے شک سارا جہاں اچھا کہے وہ کہاں سے اچھا ہو سکتا ہے. سنو میں کس فہرست میں ہوں، آپ کس فہرست میں ہیں. میرے آقا فرماتے تمہارا بھلا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو. یعنی آپ کسی کے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی سوچیں کہ یار یہ اس سے پرابلم نہیں ہو سکتی، اس کے ذریعے تکلیف نہیں ہو سکتی. فرمایا یہ اچھا ہے. اور فرمایا تمہارا برا وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں جسے ڈر لگتا ہے، نہیں یار سے بات نہ کرو تو ڈانٹ دیں گے، یہ جھڑک دیں گے، یہ گالی نکالے گا، یہ تو لڑ پڑے گا، ارے بھائی اس کے قریب بھی نہ جاؤ. کتنا بدنصیب ہے وہ شخص جس سے خیر کی امید نہ کی جائے. میں اور آپ غور کریں کہ ہمارے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں. ہم سے ملنے میں ان کو لطف آتا ہے، ان کو مزہ آتا ہے، وہ کمفرٹ فیل کرتے ہیں کہ ہم سے مل کر ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی کوئی نہ کوئی تنقید کر دیں گے. کچھ لوگوں کی ذات میں کانٹے لگے ہوتے ہیں. ہاں آپ ملاؤ تو کانٹا چبو دیں گے، کوئی نہ کوئی اعتراض ہوگا، کوئی نہ کوئی تنقید ہی ہوگی. جب ملو طبیعت ہی خراب ہو جاتی ہے، مطلب مل کے کہتے ہیں نہ ہی ملتا تو اچھا تھا یار، کیا مل کے موڈ خراب ہو گیا. ایسے لوگ ہوتے ہیں. ایسے نہ بنو. لوگ کتراتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہیں آپ کے ساتھ بھی ہوگا، کئی ایسے لوگ جن کا فون بجتا ہے نا، جی نہیں چاہتا فون اٹھانے کا، یار فون اٹھانا ہے، انہوں نے پہلے تو آدھے گھنٹے سے پہلے رکھنا نہیں، اور فون پر ایسی باتیں کرنی کہ طبیعت ہی خراب کر دینی. ایسے لوگوں کے دوست بھی نہیں ہوتے، لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں. تو اپنے اندر وہ عادت پیدا کریں کہ آپ کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے ایک سوال کیا، بڑی اہم بات. اے روزے رکھنے والوں، نمازیں پڑھنے والوں، زکاتیں دینے والوں، عمرے اور حج کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، غور سے سنو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ تم جانتے ہو، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ مفلس کون ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں. ہم سے بھی کوئی پوچھے غریب کون ہے تو ہم نے بھی یہ جواب دینا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا خلاصہ ہے مفلس وہ نہیں
کیونکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، نمازیں لے کر آئے گا، زکوٰۃ ادا کر کے آئے گا، پھر کیسے مفلس ہو گیا؟ فرمایا وہ اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کو گالی نکالی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا۔ اب لوگ آ کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، یا اللہ اس نے میرا مال دبایا، اس نے مجھ پر ظلم کیا، اس نے تکلیف پہنچائی۔ نبی پاک فرماتے ہیں اب اس کی نماز، روزے، عبادتیں مظلوموں کو دی جائیں گی، ایک ایک کر کے نیکیاں کم ہوتی جائیں گی، مظلوم نیکیاں لے کے جاتے جائیں گے۔ اب ایک وقت آئے گا اس کی ساری نیکیاں ختم، ابھی اور مظلوم باقی ہوں گے، اب مظلوموں کی نفس ڈالے جائیں گے، اور آخر کار روزے ہوتے ہوئے، نمازیں ہوتے ہوئے، زکوٰۃ، حج، اس شخص کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا۔ یہ ہے مفلس کہ نیکیاں ہیں مگر حقوق العباد میں کوتاہیاں ہیں۔ خدا را میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، آج اس موضوع پر توجہ دیجیے کہ میرے پڑوسی، میرے رشتہ دار، میرے گھر والے، میرے فیملی، میرے دوست احباب، میرے اسلامی بھائی، مسجد کے نمازی، یہ سب لوگ غور کریں، مسجد کی کمیٹی کے اسلامی بھائی غور کریں۔ ضروری نہیں کہ جناب میں کمیٹی میں آ گیا، یا میں مسجد میں کوئی بڑی ذمہ داری پر آ گیا، یا میں محلے کا بڑا بن گیا، میں خاندان کا بڑا بن گیا، میں شوہر ہوں تو میری مرضی چلے گی۔ نہیں، قبلہ امیر علیہ سنت کو اللہ سلامت رکھے، ایک بار امیر علیہ سنت نے مدنی گزارتے تھے، کمال کی بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا اگر شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، اس کو اپنی بیوی سے معافی مانگنی پڑے گی۔ فرمایا اگر باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے، اس کا دل توڑے گا، تو اس کو باپ ہوتے ہوئے بیٹے سے معافی مانگنی پڑے گی۔ پھر ایک قدم اور بڑھا کر فرماتے آتے ہیں کہ اگر پیر اپنے مرید کا دل دکھاتا ہے، سنو یہ ہے تربیت امیر علیہ سنت کی، کہ اگر پیر اپنے مرید کا دل دکھاتا ہے، پیر اپنے مرید کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، تو پیر کو اپنے مرید سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اور یہ شریعت کا اصول ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام نے یہ دنیا میں ثابت کیا، آقائے کونین ہیں۔ ایک بار صحابہ کرام کے سامنے نہیں، کئی بار مفتی صاحب موجود ہیں، سیرت کی کتابوں میں لکھا کہ کونین کے والی اپنے صحابہ کے سامنے اعلان کرتے اگر کسی کا مجھ پر کچھ آتا ہے تو لے لو، اگر کسی کا کوئی بدلہ لینا ہے تو مجھ سے لے لو۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کی صفیں درست کی، ایک صحابی کا کچھ پیٹ آگے نکلا ہوا تھا، میرے آقا نے اپنی چھڑی سے اسے درست فرمایا کہ سب درست کر دو۔ کچھ عرصے کے بعد نبی پاک نے اعلان کیا اگر کسی کا مجھ پر کوئی آتا ہے تو بدلہ لے لو۔ وہی صحابی کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار آپ نے میرے پیٹ پر چھڑی لگائی تھی، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ نبی پاک علیہ السلام سے بدلہ لینا ہے۔ میرے آقا فرمایا آگے آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہوگا، جب آپ نے میری پیٹ پر چھڑی لگائی تھی تو آپ میرے پیٹ پر کرتا نہیں تھا، آپ کے جسم پر اس کو کرتا مبارک ہے۔ نبی پاک نے اپنا کرتا اوپر اٹھایا۔ سنو یہ ہے تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج شیخ بولتا ہے نوکر کی ایسی کی تیسی، میرے سامنے کیا منہ چلا سکتا ہے؟ شوہر بولتا ہے بیوی کا کام خدمت کرنا ہے، جس طرح چاہوں بیوی سے بات کروں۔ آج باپ سمجھتا ہے بیٹے کو جتنا ذلیل کرنا ہے کر لو۔ ارے میرے آقا کونین کے والی ہیں، صحابہ کرام سے کسی کو بدلہ لے لو۔ صحابی آتے آقا آپ کے پیٹ پر کرتا ہے، میرے پیٹ پر کرتا نہیں تھا، میرے آقا نے کرتا اوپر کیا۔ صحابہ لرزنے لگ گئے کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے، نبی پاک سے بدلہ لینے جا رہا ہے، مگر کسی کی مجال نہ تھی زبان آگے بڑھائے۔ اب وہ صحابی آگے آئے، میرے آقا نے کرتا اوپر کیا۔ سب آسمان نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے حبیب فرشتوں کے آقا ہیں، اپنا کرتا اوپر کر رہے ہیں کہ آؤ مجھ سے بدلہ لے لو۔ مگر وہ صحابی بھی عجیب تھے، بدلہ لینا مقصود نہ تھا، گئے اور میرے آقا کے جسم سے چپک چھونے لگے، کہتے آقا بدلہ نہیں لینا تھا، بدلہ ہی لینا تھا۔ کہتے آقا بدلہ نہیں لینا تھا، میری تمنا یہ تھی۔ مرنے سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم سے بس ہو جائے گا، مجھے یقین ہے کہ یہ جسم جب آپ کے جسم سے بس ہو جائے گا اب اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ مگر اس واقعے نے مجھے اور آپ کو سکھا دیا نا کہ اب میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اب میں کسی پر جیسا چاہوں جبر نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے کہ اسلامی بھائیوں دنیا میں معافی مانگو، دنیا میں راضی کر لو، ٹھیک ہے وہ غریب ہے، ٹھیک ہے آپ کا امپلائی ہے، اگر آپ کی
میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ مجھے اور آپ کو سیکھنا ہوگا. اور اب میں چند باتیں آخر میں، بات تو بہت طویل ہے اور پوری بات کی، چند باتیں پیش کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اب 2-3 ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ بعض اوقات جب اس طرح کے بیان ہوتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یار میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا، میں تو بڑا اچھا آدمی ہوں، میں کیا تکلیف دیتا ہوں. تو آج میں آپ کو 2-3 ایسی تو بہت ساری مثالیں کر کے مشورہ دوں گا. ایک کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، اس کتاب کا نام ہی ہے تکلیف نہ دیجیے. کمال کتاب لکھی ہے، میں اسی سے کچھ بیان نہیں کر رہا ہوں، آپ کو جو بیان کر رہا ہوں. 78 وہ انداز بیان کیے گئے اس کتاب میں جس سے ہم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. ان 78 میں سے 2-3 ہی بیان کرتا ہوں تاکہ آپ غور سے سنیں. اب یہاں ہم کیسے کیسے تکلیف دے جاتے ہیں. یاد رکھیے کسی مسلمان کو گھور کر دیکھنا یہ بھی اسے تکلیف پہنچانا ہے. اور سرور کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کی طرف ڈرانے والی نظروں سے گھورے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ڈرائے گا. نظروں سے گھورنے والے کا یہ عذاب ہے. جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، میں نہیں چھوڑوں گا، برباد کر کے رکھ دوں گا، کتنا ظلم کرتے ہیں لوگ، نظروں سے گھورے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ڈرائے گا. ایسا نہ کریں. یہ تیکھی نظریں اچھی ہیں. ایک بار نبی پاک علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے، کیا واقعہ یاد آیا، سبحان اللہ. زید بن ثابت یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا. پیارے آقا علیہ السلام نے اس سے کچھ کھجوروں کا لین دین کیا تو وہ ابھی باقی تھا، پیمنٹ کا 3-4 دن کچھ دن باقی تھے. زید بن ثابت نے بھلے بازار میں نبی پاک علیہ السلام کو پکڑ لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال دیجیے، میرا ٹائم ہو گیا ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہوگا کہ 3-4 دن باقی تھا، تم لوگ ماں اللہ بہت بدتمیزی کی کہ آپ کرتے ہی ایسا ہے، آپ کی پورے خاندان کا ایسا کام ہے، پیمنٹ ٹائم پہ نہیں دیتے، سامان وقت پر نہیں دیتے، بڑی بدتمیزی بڑے بازار میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جلال آ گئی. آپ بہت غصے سے اسے دیکھا، گھور کی نگاہوں سے دیکھا کہ دشمن خدا تجھے پتہ نہیں اللہ کے نبی سے کیسے بات کی جاتی ہے. پیارے آقا علیہ السلام مسکرائے اور حضرت عمر سے فرمایا اے عمر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے، نرمی سے کام لو، اور مجھے کہنا چاہیے کہ اس کا حق دے دو، یہ معاملہ کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ کھجوریں دی تو اس کا نکلتا تھا، اسے زیادہ دے کے جاؤ تم دے کر آ جاؤ. نکلتی تھوڑی تھی، اب زیادہ کیوں دے رہے ہیں اس کو، ویسے اس نے بدتمیزی کی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ایک تو اس کا جو حق تھا وہ ہے، زیادہ اس لیے دے رہا ہوں کہ تم نے اسے گھور کر دیکھا، سخت نظروں سے دیکھا تھا، اس کی دل جوئی ہو جائے. حضرت عمر کو کھجوریں لے کر گئے. سنیے گا بات. تو زید بن ثابت کو جب کھجوریں دی تو کہیں زیادہ کیوں لایا؟ اور میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے تمہیں گھورا تھا، اس سے تمہارا دل گھبرا گیا ہوگا، تمہاری دل شکری ہوئی ہوگی، دل جوئی کے لیے نبی پاک نے زیادہ کھجوریں بھجوائی ہیں. اس واقعے کی اور کیا تفصیل ہے میں سمجھاؤں. بڑی پیاری نبی پاک خود بھی تو زیادہ کھجوریں بھجوا سکتے تھے، مگر حضرت عمر کے ہاتھ سے بھجوانا یہ تربیت کا کیسا پیارا انداز ہے کہ گھورا بھی انہوں نے تھا تو بھجوایا بھی انہیں کے ہاتھوں سے تاکہ تربیت ہو نا. اچھا اب زید بن ثابت کیا کہتا ہے؟ عمر جانتے ہو میں کون؟ اور میرا نام زید بن ثابت ہے. حضرت عمر کہتے ہیں تو وہی جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم. کہاں تم اتنے بڑے عالم ہو، تمہیں پتہ نہیں اللہ کے نبی سے بات کیسے کی جاتی ہے، اتنی بدتمیزی کی تم نے. تو کہتے ہیں اے عمر بات یہ ہے کہ میں نے آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں پڑھی ہیں، میں نے ساری نشانیاں چیک کر لی تھی ان کے اندر. مجھے ایک نشانی چیک کرنی باقی تھی کہ ان کے ساتھ جتنی جہالت کی جائے گی ان کی علم اور بردباری، ان کی نرمی اتنی بڑھ جائے گی. عمر میں نے چیک کر لیا ہے یہی اللہ کے آخری نبی ہیں. اور عمر یاد رکھو میں بہت پیسے والا ہوں، میں اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں، آج سے کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی نرمی کر کے اپنا بنایا میرے آقا نے، لڑائی کر کے نہیں. ہم کہتے ہیں ایسی کی تیسی، جیسے کو تیسا. مجھے تو آپ بتاتا ہوں اینٹ کا جواب پتھر سے، میں نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا والی بات چھوڑ دیں. یہ عجیب و غریب کانسیپٹ ہوتا ہے کچھ اسلامی بھائیوں کا. کہتے ہیں جناب ہم بدماش کے ساتھ بدماش ہے، شریف کے ساتھ شریف ہے. تو بھائی کون سا بٹن آپ کے اندر لگا ہے جب بدماش سامنے آتا ہے آپ بھی بدماش بن جاتے ہیں؟ شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، جبھی تو بدماش شریف ہوگا نا، ورنہ بدماش شریف کیسے ہوگا؟ ایسا نہ کرے، نرمی
کاروبار کرتے ہو تو مارکیٹ میں رہتے ہو، نوکری کرتے ہو تو کچھ ساتھ کام کرنے والے ہوں گے، اگر پڑھائی کرتے ہو تو کچھ اسکول میں کام ساتھ پڑھتے ہوں گے، اسی طرح کچھ دوست ہوں گے، کچھ رشتے دار ہوں گے، کچھ محلے والے ہوں گے، اور پھر گھر والے ہیں. ان سب کے بارے میں غور کریں کہ میں باقیوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوں یا سکون کا باعث ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار کہیں نہ کہیں میری وجہ سے ٹینشن ہے تو آج نیت کر لو. من آذا مسلم، یہ حدیث ڈرانے کے لیے کافی ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی فقط آزادی، اس نے مجھے تکلیف دی. میرے آقا فرماتے ہو جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف. ہم نے تکلیف نہیں دینی، ہم نے انشاءاللہ لوگوں کو راحتیں پہنچانی.